أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. چلیے بس کریے. چلو بڑھیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہ نشین پر تشریف فرما الہ آباد سے تشریف لائے حضرت مولانا یہاں سے جلسہ چھوڑ کے جائیے. سیٹی مارنے والے دوبارہ سیٹی ماریں گے آپ کو دارالسلام چھوڑنا پڑے گا. اور کہیں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انسان کو میں نے آنکھ دیا اور اس پر احسان کیا, اس کو دماغ دیا اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرنے کے لیے اس پر احسان کیا. مگر جب کائنات میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا. تو علماء کرام نے لکھا کہ نعمت عظمیٰ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر احسان جتلا رہا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, وہیں پر آپ اور ہم تمام لوگ جشن رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم عید میلاد النبی کی خوشی میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں. در سمین میں شاہ عبدالرحیم شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اپنے والد شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھتے ہیں کہ آپ کے والد شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ ماہ ربیع الاول میں میلاد النبی کو مناتے اور اس طریقے سے مناتے کہ وہ کھانا پکا کر غرباؤں میں مساکین میں اس کھانے کو بانٹتے. ایک وقت ان کے پاس ایسا بھی آیا کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے. اتنے پیسے تھے شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ کے پاس, شاہ ولی اللہ کے والد کے پاس, کہ وہ بھنے ہوئے چنے خریدے اور میلاد مولود کی برکت کے لیے انہوں نے غریبوں میں بھنے ہوئے چنے بانٹ دیے. تو رات میں شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں کہ میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین کے سامنے
ایک برتن میں بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں، اور رحمت اللہ عالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ عبد الرحیم تو نے یہ کام کر کے بڑا اچھا کام کیا۔ امام سہیلی قاسمی رحمت اللہ علیہ، امام سہیلی لکھتے ہیں کہ شیطان 4 مرتبہ چیخ مار کر رویا۔ پہلی مرتبہ جب اس کو ملعون کہا گیا تو شیطان چیخ مارا اور رویا۔ دوسری مرتبہ جب اس کو آسمانوں سے پسیوں کی طرف پھینک دیا گیا تو شیطان چیخ مارا اور رویا۔ دوسری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات میں آمد ہوئی تو شیطان چیخ مارا اور رویا۔ ابھی ہم نے مولانا مفتی عارف اقبال مصباحی صاحب نے اپنی تقریر میں انقلاب کا ذکر کیا، انقلاب کا ذکر کیا مفتی عارف اقبال مصباحی صاحب نے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا رحمت ہے۔ آپ کی حیات طیبہ کائنات کے چپے چپے کے لیے، گوشے گوشے کے لیے، بلکہ زمین و آسمان کے لیے، حجر اور شجر کے لیے، بلکہ کل اولاد آدم کے لیے رحمت ہے۔ اور حضرت نے انقلاب کا ذکر کیا تو مضمون ایک دماغ میں آیا۔ دنیا میں کئی ریفارمر آئے، کوئی معاشیت کا ریفارمر آیا تو اس نے انقلاب پیدا کیا، کوئی معاشراتی ایک شخص آیا تو اس نے اس میں انقلاب پیدا کیا، کس نے سیاست میں مہارت حاصل کی تو اس میں انقلاب پیدا کیا، کس نے اہل سلطنت میں قابلیت اختیار کی تو اس نے اس کا انقلاب پیدا کیا۔ مگر اگر یہ تمام لوگوں کے انقلاب کو اور ان کے تعلیمات کو دیکھیں گے تو یہ نامکمل تھی، یہ نامکمل تھی۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے معاشیات میں انقلاب پیدا کیا تو دولت مندوں نے جب اپنے لیے قانون بنایا تو مزدور اور کمزور اس میں پس گیا۔ اہل حکومت اور اہل سلطنت نے جب دستور بنایا، قانون بنایا تو اس میں کمزور مجروح ہو گیا۔ تو ساری کائنات میں دنیا کے بنانے سے اور انتہا تک اگر کسی کو اللہ نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا تو وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کا وجود رحمت، اس دنیا میں رہنے والوں کے لیے رحمت اور ایک عظیم انقلاب۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، بلکہ کسی عاشق نے کیا خوب کہا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو ہم نے دیکھ لیا کہ انقلاب لائے مگر وہ انقلاب کا اثر نہیں رہا۔ کوئی انقلاب طاقت کے بلبوتے پر، بندوق کے بلبوتے پر، خون ریزی کے بلبوتے پر انقلاب آیا مگر انقلاب ختم ہو گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ پہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام بے انتہا محبت کرتے تھے۔ جتنے کائنات میں جس کسی نے اپنی زندگی کو پالا یا چل رہا ہے وہ سب صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے جب دین اسلام کو قبول کیا تو آپ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ فاقہ کشی، بھوک کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی بینائی جا رہی تھی تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں،
میں نے دین کو قبول کیا، کوئی مدد نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر کو لائے اور ان کے ساتھ ان کے 2 ساتھیوں کو 3 بکریاں دی اور کہا کہ مقداد جب تک تم اپنی روزی کا انتظام نہیں کر لیتے 3 بکریاں لو اور اس کا دودھ پیتے رہو۔ تو معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکوں کی بھوک کو مٹایا۔ اب آپ دیکھیے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کی بات آئی، مزدوروں کی محنت کشوں کی بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں سے محبت کی، ان کے حقوق کو دنیا کو بتایا اور دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے ہاتھ کو بوسا دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، ان کے ہاتھ بڑے سخت تھے تو پوچھا یہ ہاتھ تمہارے سخت کیوں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پتھر پھوڑتا ہوں اور پتھر پھوڑ کر اپنی اولاد کا رزق کا انتظام اس سے کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بوسا دیا۔ اب آپ بتائیے آج دنیا کہتی ہے مزدوروں کو ان کا حق دو، مزدوروں کا ان کا حق دو۔ کس نے مزدوروں کے وقار کو بلند کیا؟ کس نے مزدوروں کے ہاتھ کو چوم کر ان کا وقار کو بلند کیا؟ کس نے ساری دنیا کو کہا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو اس کے پیسے ادا کر دیے جائے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر وہیں پر مجبوروں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک مرتبہ آ کر ایک صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ تو کہا کہ ایک چادر ہے جو بچھاتے بھی ہیں اور اوڑھتے بھی ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس سے پانی پیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو لاؤ، اور جب لایا گیا تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو اور اس پیالے کو اپنے دست مبارک میں اٹھا کر کہا کہ کون اس کو خریدے گا؟ تو کسی نے 1 دینار کی بولی لگائی، کسی نے 2 دینار کی بولی لگائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دینار میں وہ چادر کو اور پیالے کو فروخت کیا۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاشتکاری کو، کاشتکاروں کو اور باغبانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کہ اتنا محنت کا کام ہے، اور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو کسان جو کاشتکاری کرتا ہے، جو پودا لگاتا ہے اور اس پودے سے اناج نکلتا ہے، اور اگر کوئی انسان کوئی چڑیا اس کو کھاتی ہے تو کسان کے لیے صدقہ ہے۔ آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ سرسبز و شاداب کرو، گرینری لگاؤ، گرینری لگاؤ۔ ارے گرینری لگانے کا دائی کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی سورہ احزاب کی وہ آیات، سورہ احزاب کی آیات، چھٹی آیات جس میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے، مقام بتاتا ہے کہ نبی مومنوں کی جان کے مالک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ علماء کرام نے لکھا، تفسیر میں علماء کرام نے لکھا کہ غزوہ تبوک کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکلو غزوے کی طرف، تو بعض نے کہا کہ ہم اپنے ماں باپ سے پوچھ کے بتائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو انہوں نے اپنے ماں باپ کی رائے پر موقوف کیا تو اللہ کو پسند نہیں آیا، تو اللہ نے کہا کہ تمہاری جانوں کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تم نے جب مسلمان ہونے کا اقرار کر لیا تو تم نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہماری جانوں کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے آقا کو
کہ سامنے ہم نے آقا کے کہہ دیا کہ ہم آپ کے غلام ہیں تو ہماری جانوں کے مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام اپنی زندگی اور بندگی کے ہر موڑ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے، ان کے سر کا کانے کا، ان کے سر کا اور ان کے دل کا کعبہ در مصطفیٰ تھا۔ یہاں پر مجھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف کو آئے تو آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کو پسند فرمایا۔ 2 منزلہ بلڈنگ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہرے تو رات میں ایک دن حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ گئے، اوپری منزل پر تھے، رات بھر نے سوئے، صبح اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بے انتہا رونا شروع کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے گستاخی کی؟ کیا میں نے گستاخی کی؟ یہ ادب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تعظیم ہے، ہوش اڑا دینے والا تعظیم۔ پھر آپ اور آپ کی بیوی حضرت ابو ایوب انصاری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے۔ ایک رات سردی کی ایسی بھی آئی کہ اوڑھنے اور بچھونے کے لیے ایک چادر، نیند کی حالت میں حضرت ابو ایوب انصاری کا پیر پانی کے برتن کو لگتا ہے، پانی نیچے گر جاتا ہے تو فوراً دونوں مل کر اپنی چادر نکال کر اس پانی پر ڈال دیتے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کو اس میں خلل پیدا کر سکے، اور رات بھر سردی میں زندگی رات بھر گزارتے ہیں سردی میں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پکا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر رکھتے، اور دونوں کا، حضرت ابو ایوب انصاری کا اور آپ کی بیوی کا یہ معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کے بعد وہ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن میں کھانا کھاتے اس کو اپنے پاس لاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے نشان کو تلاش کرتے اور وہاں سے کھانا کھاتے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھائے، حضرت ابو ایوب انصاری پہنچے، پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت ٹھیک ہے؟ تو آقا نے فرمایا الحمدللہ۔ پھر کھانا نہیں کھائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے میں لہسن ہے، مجھے یہ لہسن کی بو پسند نہیں ہے، اور میرے پاس فرشتے آتے ہیں، جبریل امی آتے ہیں، ان کو بھی یہ ناگوار لگتا ہے۔ تو اس دن سے حضرت ابو ایوب انصاری لہسن کو نہیں لائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے کیے مدینے کو 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عین خواہش تھی کہ میری امت کا قبلہ کعبۃ اللہ ہو۔ عین نماز میں حکم آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قبلے کو کعبۃ اللہ کی طرف کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ بدلا تو صحابہ اکرام کا ڈسپلن، محبت دیکھیے کہ اپنے آپ کو فدا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کسی نے نماز توڑ کر یا کسی نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قبلہ بیت المقدس سے آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف کیوں کیا؟ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بدلا تو صحابہ کرام نے بھی اپنا قبلہ بدل دیا۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام کو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرتے یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، قرضہ ہے میرے مرحوم والد کا، میرے پاس کھجور کے درخت ہیں مگر اتنا کھجور نہیں ہے کہ میں قرض داروں کو قرض کے بدلے میں کھجور دے سکوں، کیا آپ آ سکتے ہیں میرے گھر میرے باغ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، وہ کھجوروں کے ڈھیر کے اطراف پھرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور حضرت جابر سے کہتے ہیں کہ اٹھاؤ اور اٹھا کر تمہارے والد کے قرض داروں کو دیتے رہو، پورا قرض چکا دیتے مگر کھجور کی تعداد میں کمی نہیں آتی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،